اس کے بعد سوال ہے مرد امام کے لیے اگر عورت پیچھے نماز پڑھے، ایک جماعت ہو رہی اس میں امام مرد ہے اور جماعت میں پیچھے عورتیں بھی ہیں، تو امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر امام امامت کی نیت نہیں کرے گا تو امامت کے احکام لازم نہیں ہوں گے اور اس کو امامت کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ دیکھو میں مثال دوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا، عشاء کی نماز پڑھ رہا، مجھے قرائن سے معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا عشاء کی اور وہ تنہا پڑھ رہا۔ یہ میرے ساتھ میں یہ قصہ پیش آیا تھا۔ میں ایک قاری صاحب جو روڑکی کے تھے، ہم دونوں سعودیہ سے آ رہے تھے، دہلی ایئرپورٹ پہ اترے، میں امیگریشن میں سے پہلے نکل آیا، قاری صاحب پیچھے تھے، تو میں نے سوچا کہ قاری صاحب آئیں تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے، تو ان کے آتے آتے میں عشاء پڑھ لوں، تو میں نے مصلی عشاء کر کے عشاء شروع کی۔ میں پہلی رکعت میں تھا، میں منفرد پڑھ رہا ہوں، اکیلا پڑھ رہا ہوں، قاری صاحب آئے، انہوں نے آ کر مصلی عشاء کر کے کہا میں ابتدا کرتا ہوں، تو میں نے نیت کر لی امام ہونے کی، تو جہاں تک میں سرن پڑھتا پڑھتا پہنچا تھا وہاں سے میں نے جہر شروع کر دیا اور میں امام بن کر پڑھا، انہوں نے تو یہی اس طرح سے اگر میں پوری نماز میں اگر نیت امامت کی نہ کروں تو امامت کے احکام، رات کی نمازوں میں جہری قرات واجب ہے، تکبیر کہنا جور سے کہنا سنت ہے، یہ احکام لازم نہیں ہوں گے امامت کی نیت نہ کروں، اور کروں تو پھر یہ احکام لازم ہوں گے۔ بہرحال اگر مفرد کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی وہی فرض نماز پڑھے تو اگر امام امامت کی نیت کرے گا تو امامت کے احکام لازم ہوں گے، نہیں کرے گا تو وہ تنہا نماز پڑھ لے گا اور مقتدی کی اقتداء میں نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو امام کے لیے امامت کی نیت تو ضروری ہے، وہ امامت کی نیت کرے گا تو امامت کے احکام لازم ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ لیکن پیچھے کون مقتدی ہیں، مردوں کی نیت کرنا، عورتوں کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جو بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان کو پڑھا رہا ہوں۔ اور یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو، یہ جو مسئلہ ہے یہ محاذات کے مسئلے میں ہے۔ محاذات میں اگر مرد کے ساتھ عورت آ کر کھڑی ہو جائے تو عورت کی نماز نہیں، مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ محاذات کا مسئلہ۔ اس میں 8 شرطیں ہیں، ان 8 شرطوں میں یہ ہے کہ مرد نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو۔ سعودیہ میں عورتوں کے نماز، حرم شریف میں عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے اس سے بھی پہلے اغوات آتے ہیں، عورتوں کو وہاں سے طواف میں سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو پھر عورتوں کو الگ کرنے کی کوئی صورت نہیں، پھر عورتیں بھی مردوں کے بیچ میں نماز پڑھتی ہیں۔ اب محاذات کا جو مسئلہ ہے وہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے اور امام احمد کے یہاں ہے، امام شافعی اور امام مالک کے یہاں نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کے محاذت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ابو حنیفہ اور امام احمد کے محاذت کا مسئلہ ہے۔ تو اب وہاں کیا ہوگا، وہ تو سب امام احمد کے ماننے والے ہیں۔ تو میں جب پہلی مرتبہ 1981 میں پہلی مرتبہ حج فرض کرنے گیا تھا، اور جب یہ صورت سامنے آئی تو میں نے مسجد حرام میں جو مولانا صاحب تقریر کرتے تھے میں نے ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیسے نماز کا، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بھیڑ کا زمان آتا ہے تو امام عورتوں کی نماز کی نیت ہی نہیں کرتا۔ تو وہ محاذات میں جو 8 شرطیں ہیں اس میں یہ کہ مرد امام نے عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو تو مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ اب بھیڑ کے زمانے میں وہ نیت ہی نہیں کرتا، یہ انہوں نے ہیلا کر رکھا۔ بہرحال آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے جس کو لوگ مطلق سمجھتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے، یہ تو صرف محاذات کے مسئلے کے لیے ہے، ورنہ تو امام کے امام ہونے کی نیت، پیچھے کون ہے کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، سب کی نماز ہو جائے گی۔ مخصوص طور پر کہ میں عورتوں کے امام ہونے کی نیت کرتا ہوں یا فاطمہ کے امام ہونے کی نیت کرتا ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ مرد امام کے لیے اگر عورت پیچھے نماز پڑھے تو امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے،
ابھی تالا بندی کے زمانے میں معمول بھی ہی ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی مرد امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، تو ہر وقت نیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے ضروری، بس میں امام بن کر نماز پڑھاتا ہوں، پیچھے جو بھی ہو، مرد ہو، بچے ہوں، عورتیں ہوں، سب ہو، جو بھی ہو، ان کی سب کے الگ الگ نیت کرنی ضروری نہیں ہے۔ اور وہ جو کتابوں میں لکھا ہے جس سے غلط فہمی ہے وہ تو معاہدات کے مسئلے میں ہے۔